ابراہیم نبی محدث لکھتا ہے کہ 3 جھوٹ بولے۔ پہلا جھوٹ یہ کہ جب جناب ابراہیم نے ستارے کو دیکھا تو ستارے کو دیکھنے کے بعد کہا اہذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے؟ کیا ابراہیم نہیں جانتے کہ ان کا رب کون ہے؟ ستارہ رب نہ تھا، لیکن اس کے بارے میں ابراہیم نے کہا اہذا ربی۔ دوسرا جھوٹ اس وقت بولے کہ جب قوم نے کہا کہ سالانہ جشن میں ہمارے ساتھ چلو، ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، علیل ہوں، تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، جبکہ وہ صحت مند تھے، مریض نہ تھے۔ اور تیسرا جھوٹ اس وقت انہوں نے بولا معاذ اللہ کہ جب بتوں کو انہوں نے توڑ دیا، قوم نے سوال کیا کہ ہمارے رب کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے، تو ابراہیم نے کہا ان کے بڑے سے سوال کرو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ کیا ابراہیم نے بتوں کو نہیں توڑا؟ جب خود توڑا تھا تو اپنے بت شکن ہونے کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ یہ 3 مواقع ویسے ہیں۔ تو ابراہیم جیسا نبی، وہ بھی محدث کی نگاہ میں معیار صداقت پر پورا نہ اترے تو پھر کس کو ہم سچا کہیں؟ صادقین میں کون شامل ہے؟ عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ بات کرنے کا 2 انداز ہے، چاہے عربی زبان ہو چاہے اردو زبان ہو۔ ایک ہے جملہ خبریہ اور ایک ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ کسی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا کہ قاضی سرائے میں مجلس شروع ہو چکی ہے، جواب دینے والے نے جواب دیا کہ ہاں شروع ہو چکی ہے، تو اب یہ جواب دینے والا اس کو سچا کہا جائے گا۔ کسی دوسرے نے کہا نہیں شروع ہوئی ہے جبکہ مجلس شروع ہو چکی ہے، اس کو جھوٹا کہا جائے گا۔ یعنی وہ کلام جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا امکان پایا جاتا ہو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، کہ اس کے کہنے والے کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں جھوٹا بھی۔ لیکن کلام کی ایک قسم وہ ہے کہ جس کے متکلم کو، جس کے کہنے والے کو نہ سچا کہا جائے گا نہ جھوٹا کہا جائے گا۔ میں نے کہا کہ آپ ایک گلاس پانی پلا دیجئے، تو کیا اس میں کوئی سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ جملہ انشائیہ ہے۔ آپ میری طرف توجہ کے فرمائیں تو یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اس کے کہنے والے کو نہ سچ کہا جائے گا نہ جھوٹا۔ جناب ابراہیم کے کلام کے لہجے کو پہلے سمجھیں۔ ابراہیم نے جملہ انشائیہ میں کلام کیا ہے کہ جس میں سامنے والے پر الزام کذب اور جھوٹ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا، محدث نے تو کہہ دیا کہ جناب ابراہیم نے جھوٹ بولا۔ کیا کہا کہ بتوں کو توڑ دیا اور توڑنے کے بعد اعلان نہیں کیا کہ میں نے توڑا ہے۔ کیا ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں ان کے ساتھ برتاؤ، یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ عزیزوں، جناب ابراہیم متوجہ کر رہے ہیں پروردگار عالم کے صفات میں کتنی صفتیں ہیں؟ اللہ کی تمام صفتوں میں یعنی بے پناہ صفتیں ہیں نا، 99 صفتیں وہ ہیں جو آپ بغدادی قائدین پڑھتے ہیں۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ حلیم ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے۔ یہ تمام صفتیں آپ پڑھتے ہیں، 99 صفتیں۔ خدا ان 99 صفات میں محدود نہیں ہے، اس کی صفتیں بے شمار ہیں۔ ان تمام صفتوں میں سے صفات ثبوتیہ میں 2 صفتوں کا ذکر ہے۔ وہ قدیم ہے، قادر ہے، حی ہے، مدرک ہے، مرید ہے، متکلم ہے، صادق ہے۔ ان تمام صفات میں سے ایک صفت متکلم کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک صفت صداقت کا۔ باقی رحمان ہونے کا، رحیم ہونے کا، قہار ہونے کا، جبار ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ تمام صفتیں ہیں خدا کی، لیکن صفات ثبوتیہ میں 2 صفتیں ہیں، ایک صفت صداقت اور ایک صفت متکلم ہونا۔ ان صفتوں کا ذکر خاصیت کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ دنیا نے اب تک جن کو خدا مانا
وہ گونگے تھے، بول نہیں سکتے تھے۔ اسلام کا خدا متکلم ہے، جس میں چاہے کلام کی صلاحیت پیدا کر دے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اور دوسرے، دنیا کے جتنے خدا ہیں سب جھوٹے ہیں، اسلام کا خدا صادق ہے۔ تو محدث نے کیا لکھا کہ جناب ابراہیم نے معاذ اللہ 3 جھوٹ بولے۔ اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم کا کتاب میں ذکر کرو، اس لیے کہ وہ سچے نبی تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم سچے نبی تھے۔ محدث کہہ رہا ہے کہ 3 جھوٹ بولے تھے۔ آپ یہ بتائیں کہ خدا کی مانے یا محدثین کی مانے؟ محدث کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے، خدا کا بنایا ہوا صدیق نہیں بول سکتا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ابراہیم کو صدیق کس نے کہا؟ خدا نے کہا، امت نے نہیں کہا۔ یعنی جس کو خدا نے صدیق بنایا، محدث نے اس کے کلام میں 3 جھوٹ اپنے اعتبار سے تلاش کر لیے۔ تو اسی سے اندازہ لگائے جس کو امت صدیق بنائے اس میں جھوٹ کے کتنی گنجائش ہے۔ تو عزیزوں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انبیاء سچے، قرآن نے ان کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ اب یہ اندازہ کیسے ہو کہ سچے ہیں کون جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی میدان صداقت ہو جہاں پر یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ صادقین کون لوگ ہیں۔ آئیے آئے مباہلہ کو دیکھیں۔ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، اے پیغمبر جو آپ سے حجتیں کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں علم کے آ جانے کے بعد، تو فقل تعالوا، ان سے کہیے کہ تم لاؤ، ابنانا و ابناءکم، تم اپنے فرزندوں کو لاؤ، ہم اپنے فرزندوں کو لائیں، والنساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، والنساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ، انفسنا، ہم اپنے مردوں کو لائیں، نفسوں کو لائیں، وانفسکم، اور تم اپنے نفسوں کو لے کر کے آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم جھوٹوں پر خدا کی لعنت کو قرار دیں، یعنی سچے جھوٹوں پر لعنت کریں۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا مسلم الثبوت واقعہ ہے کہ جس میں سچوں کا اعلان ہو گیا۔ واقعہ بڑی تفصیل سے ہے کہ پیغمبر اسلام نے خطوط لکھے، شاہ روم کو لکھا، شاہ ایران کو لکھا۔ اسی میں ایک خط پیغمبر نے نجران روانہ کیا۔ نجران عیسائیت کا مرکز تھا، یہاں پر عیسائیوں کے علماء تیار ہوتے تھے، بڑے بڑے عالم، جیسے ہمارا قم اور نجف مرکز ہے، ویسے ان کا مرکز نجران تھا۔ نجران کے حاکم نے پیغمبر اسلام کا خط پڑھا اور اس میں صاف صاف لکھا تھا اسلم تسلم، اسلام لاؤ گے سلامت رہو گے، لیکن لم تسلم، اور اگر اسلام نہیں لاؤ گے فعلیک اسم العریسیین، تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اس نے اپنے علماء کو بلایا۔ کئی عجیب بات ہے کہ خود ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ مذہب حق اور دین حق کے ماننے والے ہم ہیں، مرکز ہے علماء کا۔ اس نے اپنے اکابر علماء کی ایک جماعت کو تیار کیا، 70 علماء نجران سے، عاقب جو سب سے بڑا عالم تھا اس کی سربراہی میں یمن سے چل کر کے، نجران کا یمن میں، وہاں سے یہ لوگ مدینے آئے، اس لیے کہ پیغمبر سے مباحثہ کریں گے، پیغمبر سے بحث کریں گے۔ اسلام دین علم ہے، دین دلیل و ادلہ ہے۔ اسلام تلوار کے ذریعے سے اگر پھیلا ہوتا، اسلام پھر صرف تلوار کی زبان جانتا ہوتا
تو نجران سے عیسائیوں کا لشکر آتا، علماء کا گروہ نہ آتا۔ علماء کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام دین علم ہے، دین حکمت ہے۔ یہ علماء آ گئے پیغمبر اسلام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اچھا، آنے سے پہلے انہوں نے خوب تیاری کی، بیگن تیار کیا، کپڑے سلوائے، اور جو کپڑے تھے وہ حریر و دیبا کے تھے، بہترین لباس۔ ذات برق ہو کر کے پیغمبر کے پاس پہنچے، نبی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سامنے آ کر کے اپنے آداب کے تحت سلام کیا، پیغمبر نے منہ موڑ لیا۔ یہ ادھر گئے کہا سلام، پیغمبر نے ادھر رخ کر دیا۔ یہ ناراض ہو کر کے جھنجلا کر کے مسجد سے نکل آئے۔ عزیزوں، اگر آپ سے کوئی ملنے کے لیے آئے یا ہم سے آپ ملنے کے لیے آئے، ہم آپ کی بات کا جواب دینے کی بجائے دیوار کی طرف دیکھنے لگے، دیوار کی بجائے سر کی طرف دیکھنے لگے، تو آپ کہیں گے کیسا بد اخلاق مولوی ہے، ان کو اتنا بھی نہیں آتا ہے کہ سلام کا جواب دے۔ یہ وہاں سے نکلے، ہر ایک سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا پیغمبر کیسا ہے جو ہم سے بات نہیں کرتا۔ سب کہتے ہیں کہ پیغمبر کا اخلاق عظیم ہے، خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہے، تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا ہم نہیں جانتے۔ اچھا، یہ بھی سمجھ رہے ہیں ہم اور آپ ہوتے ناراض ہو کر کے اس علاقے سے نکل جاتے، یہ مدینے سے باہر چلے جاتے، ان سے کوئی بات نہیں کرنا ہے، یہ بات کرتے ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ مدینے میں مسلسل رکے رہے اور وجہ جانتے رہے، یعنی ان کو اتنا اعتماد تھا کہ پیغمبر صاحب اخلاق ہے، خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہے، ہمارے ملنے میں کوئی کمی ہے جس وجہ سے پیغمبر بات نہیں کر رہا ہے۔ اگر اس کو پیغمبر کی کمی سمجھتے تو وہیں سے رخصت ہو جاتے، روانہ ہو جاتے، نہیں معلوم کے رہے۔ ہر ایک سے پوچھا، کوئی نہ بتا سکا۔ اس نے بتایا جو مزاج پیغمبر کو سمجھتا تھا۔ چنانچہ کہا، یہ بتاؤ کہ تم پیغمبر سے ملنے گئے تھے اسی لباس میں؟ کہا ہاں۔ کہا سچ سچ بتانا کہ اپنے وطن میں بھی یہی لباس پہن؟ تو کہا نہیں، ہم تو علماء ہیں، ہم تو زاہد ہیں، ہم تو راہب ہیں، ہمارا لباس بہت معمولی ہوتا ہے۔ کہا پھر اس کو یہاں کیوں پہنا؟ کہا اس لیے پہنا ہے کہ مسلمانوں کے نبی سے ملاقات کرنا ہے، تاکہ وہ ہم کو پھٹیچر حال نہ سمجھیں، ہمارے جاہ و جلال کو دیکھے اور متاثر ہو جائیں۔ جواب دیا امیر المومنین نے کہ یہی تمہاری بنیادی غلطی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ نگاہ پیغمبر میں لباس سے عظمت بڑھ جاتی ہے۔ نہیں، پیغمبر کی نگاہ میں اس لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر تم کسی حکومت کے نمائندے ہوتے تو پیغمبر تم سے اسی لباس میں ملتے۔ تم علماء میں ہو، تم راہبوں میں ہو، اپنا لباس پہن کر کے آؤ جو تم پہلے پہنتے تھے۔ پیغمبر تم سے بات بھی کریں گے، پیغمبر تم سے کلام بھی کریں گے۔ مدینے کے لوگ جس بات کو نہ سمجھ سکے اس بات کو علی نے سمجھا دیا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ مزاج نبوت کو اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ مزاج امامت سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ انہوں نے اپنا لباس تبدیل کر دیا، تبدیل کر کے آ گئے۔ اب پیغمبر نے ان کو سلام کا جواب بھی دیا، ان کا استقبال بھی کیا، بیٹھ گئے، باتیں شروع ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ وہ اسلام کو مانتے، خود اپنے عقیدے کو منوانے لگے کہ یہ سب غلط ہے، آپ کے خدا کے بارے میں، خدا تو تین ہے۔ کہا تین کیسے؟ کہا باپ بیٹا روح القدس۔ روح القدس، باپ بیٹا روح القدس، کس بنیاد پر تم خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں؟ کہا اس بنیاد پر کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اگر بیٹے نہیں ہیں تو ان کے باپ کا نام بتائیے۔ پیغمبر نے کہا اگر یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں تو عیسیٰ سے پہلے آدم اس دنیا میں آئے۔ عیسیٰ کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے تو آدم کو بھی خدا نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو پہلے بڑا بیٹا آدم کو مانو، پھر عیسیٰ دوسرے بیٹے کہلائیں گے۔ یہ دلیل نہیں ہے جناب عیسیٰ کی مثال ہے جناب آدم کی، کہ جس طریقے سے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے خدا نے پیدا کر دیا۔ پیغمبر دلیل پر دلیل پیش کرتے رہے
اور یہ انکار پر انکار کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر کی بات نہیں مانی، پیغمبر منواتے رہے اور یہ انکار کرتے رہے۔ تو عزیزوں، جب نہ ماننے پر کوئی آ جائے تو خدا اور رسول بھی اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ آپ کسی اڑیل آدمی کو قائل کرنا چاہیں دلیلوں کے ذریعے تو دلیلوں کے ذریعے آپ قائل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر دلیلوں کے ذریعے قائل کیا جا سکتا ہوتا تو مباہلے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ مباہلہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دلیلوں کے ذریعے سے ہر ایک کو قائل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اعلان ہو گیا، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، اے پیغمبر جو آپ سے حجتیں کر رہے ہیں، جو آپ سے بحث کر رہے ہیں علم کی بات، تو ان سے کہیے فقل تعالوا، آپ ان سے کہیے یہ لے آئیں، کہ آؤ ہم لوگ لے آئیں، ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے مردوں کو لائیں، تم اپنے مردوں کو لے کر کے آؤ، اور اس کے بعد آپس میں مباہلہ کر لیں، جو سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ آئے ہیں یمن سے۔ پیغمبر مدینے میں ہے تو پیغمبر کے لیے بچوں کا لانا آسان ہے، عورتوں کا اکٹھا کر لینا آسان ہے، مردوں کو بلا لینا آسان ہے۔ ان کے ساتھ تو صرف مرد ہی مرد ہے، عورتوں اور بچوں کو لانا ہے تو کسی ایک کو یمن جانا چاہیے۔ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ فون کر دیا اور آ گئے، ترقی کا دور تھا نہیں تو کسی کو بھیجا ہوتا، کوئی نہیں گیا، سب یہیں پر ہے۔ چنانچہ مباہلہ آنے سے پہلے پیغمبر اسلام نے میدان مباہلہ سلمان کو بھیجا، اس میدان کو صاف کر دیا گیا۔ میدان مباہلہ بقی صاحب گئے ہیں، بقی کے اس پیچھے جنت البقی جہاں ہے اس کے پیچھے ایک چوراہا ہے، سڑکیں نکل آئی ہیں، میدان مباہلہ ختم کر دیا گیا۔ وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی تھی، وہ مسجد بھی اب بند کر دی گئی ہے۔ تو وہ میدان تھا مباہلے کا، وہاں جانا تھا۔ ادھر یہ جو 70 علماء ہیں یہ رکے ہوئے مدینے میں۔ پیغمبر اسلام نکل رہے اپنے گھر سے، پیغمبر کے جاہ و جلال کو دیکھا، حسن جمال کو عاقب کے بھائی نے، جو عاقب سب سے بڑا عالم تھا، پیغمبر کو دیکھنے میں یہ مشغول تھا کہ اس کو خبر نہیں کہ راستے میں گدھا آ گیا اور یہ منہ کے بھر گر پڑا، اور جیسے ہی منہ کے بھر گرا اس کو چوٹ لگی تو بے ساختہ پیغمبر اسلام کو یہ برا بھلا کہنے لگا۔ عاقب نے کہا ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ کہا ان کی وجہ سے ہم گر گئے۔ کہا ان کو گالیاں مت دو۔ کہا کیوں نہ دو؟ کہا اس لیے کہ یہ نبی برحق ہے، میں مدینے میں ہوں اور میں نے جتنی علامتوں کو پڑھا ہے وہ ساری نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیا کہنا؟ یہ نبی برحق ہے، نبی برحق ہے۔ تو عاقب نے کہا تم ہم کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہو؟ پھر مباہلے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو نبی مان کیوں نہیں لیتے؟ کیا ہم مان تو لیتے لیکن ہمارے مفادات متاثر ہو جائیں گے، اس لیے کہ روم سے اتنا پیسہ آتا ہے بند ہو جائے گا، عوام اتنا چڑھاوا چڑھاتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، لہذا اپنے مفاد کی حفاظت کرنا ہے۔ تو یہ فطرت ہے عیسائیت کی کہ انسان حق جانتے ہوئے حق نہیں بولتا، کہیں ایسا نہ ہو اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ صلوات بھیجے پر محمد اگر یہ مزاج پایا جاتا ہے حق ہے آپ کیوں نہیں بولتے؟ کیا بتائیں، ان سے میرا یہ فائدہ ہے اور یہ ناراض ہو جائیں گے تو میرا اتنا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ مزاج اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ مزاج عیسائیت کا مزاج ہے۔ اچھا یہ مزاج کیوں؟ کس بنیاد پر؟ جتنے بھی اہل کتاب تھے یہ اپنی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے بتا رہے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اور وہ نبی آنے کے بعد میں بہکے ہوئے انسانوں کو راہ راست پر لگائے گا۔ جناب عیسیٰ نے بشارت دی توریت میں، زبور میں، انجیل میں، اور یہ پڑھ پڑھ کر کے سناتے تھے کہ جب تک وہ نہیں آتا ہے
ہم کو مانو۔ جب پیغمبر آ گئے تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ کیوں مخالفت کی؟ کہ اس کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بڑا عالم آ جاتا ہے تو پھر باقی کی جاہلوں کی دکانیں سمٹ جاتی ہیں اور پھر جاہل اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ بڑا لطیف واقعہ تھا کہ ذہن آپ کا ہلکا ہو جائے۔ نعمت اللہ جزائری نے ایک کتاب ہے زہر الربی، اس میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے کسی ایک علاقے میں عبد الرحمن جامی، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، یہ مصروف درس تھے، وہاں کر کے خدمت کر رہے تھے، بہت ہی باصلاحیت، شواہد النبوہ، اور پھر اس کے بعد میں بہت سی کتاب، شرح جامی، شرح کافیہ جو انہوں نے لکھی ہے، بڑی مارکت الارا، شافیہ کی شرح، بہت سی کتابیں لکھی۔ اسی دوران اس بستی میں ایک جاہل وہ آ گیا جو غالباً عراق یا بصرے کا رہنے والا، لیکن بڑا ٹھاٹ باٹ سے، بہترین امامہ، بہترین لباس، اور ساتھ ساتھ 10 آدمی واہ واہ کرنے والے بھی وہ آ گیا، اور اس نے بھی وہیں قیام کیا۔ شہرت ہو گئی، عوام جو ہے وہ ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگی ہے کہ جہاں ظاہری چمک اور دمک ہے۔ حقیقی علماء کی طرف لوگوں کی توجہ کم رہی، جہاں چمک اور دمک دیکھا اسی پر فریفتہ ہو گئے۔ چنانچہ علامہ جامی نے جب سنا کہ کوئی اور عالم آ گیا تو خوش ہوا کہ چلو ایک سے دو، اندازہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بالکل انگوٹھا چھاپ۔ تو انہوں نے کہا دیکھو خبردار اس کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل نہ کرنا، اس لیے کہ اس کو کچھ نہیں آتا، غلط مسئلے بیان کرنا۔ چاہنے والوں نے جا کے جوڑ دیا، آپ کو نہیں معلوم جامی صاحب آپ سے جل گئے، آپ کو کہتے ہیں آپ کچھ نہیں آتا۔ اس نے کہا ان کو کچھ نہیں آتا، جب یہی کہنا تو کوئی کسی کو کہہ سکتا ہے۔ لوگوں نے جا کے کہا کہ جامی صاحب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو مجھ سے مناظرہ کر لیں، بحث کر لیں۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت، مجھ سے لوگوں نے زور دیا نہیں، طے ہو گیا کہ مباحثہ ہوگا۔ چنانچہ عبد الرحمن جامی بیچارے سیدھے سادے معمولی لباس میں ایسے ہی آ گئے، اور یہ جو ہے نعرہ لگاتا ہوا فلاں صاحب زندہ باد زندہ باد، اور کئی بورے کتابیں لاتا بھی کیا اس لیے کہ کتاب پڑھنے کی صلاحیت نہیں، اس میں کتاب نما چیزوں کو رکھ دیا۔ اور یہ فطرت صدر اسلام سے رہی ہے کہ جب بھی باطل کو اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے تو کتاب نما چیزوں کو بلند کر دیا کرتا ہے، جبکہ صفین آپ کے پیش نظر ہے یا نہیں؟ تو عزیزوں، اس نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پہلے اس کا جواب دیجئے تب ہم موٹی موٹی کتابیں نکالیں گے، پوچھیں گے۔ یہ مسکرائے کہ یہ سوال کیا کرے گا؟ کہ یہ بتائیے لا ادری کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے کہا من نمیدونم، لا ادری یعنی میں نہیں جانتا، I don't know۔ پھر اس نے کہا لا ادری کے معنی؟ انہوں نے کہا من نمیدونم، میں نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا لا ادری کے معنی بتائیے، کہہ تو دیا میں نہیں جانتا۔ کہ آپ لوگوں نے سنا ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا 3 مرتبہ، یہ میرا مقابلہ کیا کریں گے؟ نتیجہ یہ ہو گیا کہ شور برپا ہو گیا کہ جامی صاحب کچھ نہیں جانتے، جامی صاحب کچھ نہیں جانتے۔ جامی صاحب بھی سمجھ گئے کہ ان جاہلوں کے درمیان رہنا آسان نہیں ہے، یہاں سے چلو۔ اب جاتے جاتے انہوں نے کہا اس کو سبق سکھانا ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ حقیقی واقعہ ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب زہر الربی جس میں لطائف لکھے ہیں خالی، اس میں یہ تحریر کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے پیغمبر کی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی سمجھ سے بچو، اس سے تو نور خدا سے دیکھتا ہے، نور الہی سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ تیری جہالت کا جواب عالمانہ نہیں تیرے انداز میں ہوگا۔ انہوں نے کہا آپ میں سمجھ گیا بہت پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بابرکت ہیں، بڑے بافضل ہیں، اب آپ کی موجودگی میں میری کوئی اور ضرورت نہیں ہے، میں وہاں جاتا ہوں جہاں پر میری ضرورت ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ برکت کے لیے آپ کی داڑھی کا ایک بات رکھوں تاکہ میں بھی اسی طریقے سے بننے کی کوشش کروں جیسے آپ ہیں۔
اب یہ تو خوشی سے پھولا نہیں سمایا، اتنا بڑا عالم اپنی حقیقت تو جانتا ہے، اتنا بڑا عالم برکت کے لیے میری داڑھی کا ایک بال مانگ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے بڑی ہی آسانی سے بال کو نوچا اور کہا لیجیے حضرت آپ کیا یاد رکھیں گے۔ جیسے ہی ایک بال دینا تھا پوری امت ٹوٹ پڑی، ایک ہم کو بھی، ایک ہم کو بھی، ایک ہم کو بھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عالم کے انتقام سے وہ رسوا ہو گیا۔ صلوات بھیجیے پر محمد۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی بڑا آ جاتا ہے تو پھر جاہل کا چراغ گل ہو جاتا ہے، اب اس کو کوئی نہیں تسلیم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آج جتنی کتاب ہیں سب کے سب لکھ رہی ہیں، اس میں شیعہ اور سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آخری امام آئیں گے، پیغمبر کا نسل سے امام مہدی آئیں گے، یہ سب کہتے ہیں۔ اچھا آپ بڑے خوش ہوتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو ان کی تلوار سے علماء مارے جائیں گے، اور آپ پوچھے جاتے ہیں مولانا جب امام آئیں گے آپ ہی لوگ کاٹے جائیں گے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ وہ لوگ کون ہیں، آپ یہ سوچ کے خوش نہ ہوئیے کہ ہم مارے جائیں گے۔ ایسے ہی لوگ جو پہلے اس بات کے قائل تھے کہ امام مہدی آئیں گے، اور جب امام آئیں گے تو ان کی امامتوں کے چراغ گل ہو جائیں گے، اس لیے کہ امام دین حق کے پرچم کو لہرائیں گے۔ اب قوم ان کو کیسے تسلیم کرے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ امام کے مخالف ہوں گے، اور جب امام کے مخالف ہوں گے تو مارے جائیں گے۔ جب امام آئیں گے تو کعبے میں امام نماز پڑھائیں گے، کوئی اور امام کعبہ نہیں پڑھائے گا۔ جب اس کی امامت جائے گی تو مخالفت کرے گا، مخالفت کرے گا تو مارا جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ نعرہ حیدری۔ تو عزیزوں، آخر کا بھائی کہتا ہے کہ تم نے ان کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ کہا ہمارے مفادات ٹکراتے ہیں۔ چنانچہ جب جو وقت طے ہوا مباہلے کا تو پیغمبر اسلام کس کو لے کے چلے؟ عیسائی تو کسی کو لے کے نہیں گئے، نہ ان کے یہاں سے کوئی عورت آئی اور نہ ہی بچوں میں کوئی آیا۔ پیغمبر اسلام بچوں میں سے 2 بچوں کو لے کے نکلے۔ ابنا آنا، ہم اپنے بچوں کو لائے، اپنا 2 بچوں کو لے کے نکلے۔ نساءنا، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، 1 عورت کو لے کے نکلے۔ مردوں میں 1 مرد کو، جبکہ گنجائش ہے زیادہ کی۔ اگر کسی کے یہاں 1 آدمی کو دعوت دی گئی ہو، افضال صاحب آپ کیوں نہیں آئے؟ کہا 1 آدمی کو بلایا گیا تو ابا چلے گئے۔ اگر سب کو بلایا جاتا تو سب ہم بھی چلے جاتے۔ یہاں پر آپ بتائیے کہ 1 آدمی کو بلایا گیا تھا، 2 بچوں کو بلایا گیا تھا، یا بلایا گیا سب کو، آئے 2 بچے۔ اگر آیت یہ کہتی کہ صرف 2 بچے آئیں گے تو امت یہ جواب دیتی کہ بہت سے بچے ایسے تھے جو جا سکتے تھے صداقت کے مقابلے میں، لیکن کیا جائے کہ 2 بچوں کو بلایا گیا تھا، اور حسن حسین سے بہتر تو ہمارے بچے نہ تھے، یہ بھی جا سکتے تھے، مجبوری تھی کہ 2 بچوں کو بلایا گیا۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے امت جواب دیتی کہ ہماری عورتیں بھی جا سکتی تھیں، مگر ایک ہی عورت کو بلایا گیا تو فاطمہ سے افضل کوئی نہیں تھا، لہذا وہ گئی جو سب سے افضل تھی، اس لیے ہمارے گھر کی عورتیں نہیں گئی۔ اگر صرف 1 مرد کو بلایا گیا ہوتا تو امت کہتی کہ علی کے لیے پیغمبر نے کہا علی خیر البشر، وہ گیا جو خیر البشر تھا، ہم علی سے افضل تو نہ تھے، لہذا جو ہم میں سے افضل تھا وہ چلا گیا۔ یہاں نہ 2 بچوں کو بلایا گیا ہے، نہ 1 عورت کو بلایا گیا ہے، نہ 1 مرد کو بلایا گیا ہے۔ گنجائش ہے کہ جتنے چاہے بچے آ جائیں، جتنی چاہے عورتیں آ جائیں، جتنے چاہے مرد آ جائیں، لیکن میدان صداقت میں 2 بچے نظر آئے، 1 خاتون دکھائی تھی، 1 مرد نظر آیا۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ کیا کوئی اور سچا نہ تھا امت پیغمبر میں؟ میں حدیث پیغمبر سناؤں کہ جن کو پیغمبر نے سچا کہا، جناب ابوبکر کے لیے کہا ما اقلت الغبرا وما اضلت الخضرا علی ذی لہجۃ
ہوا اصدق من ابی ذر کہ زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی کا کسی پر سایہ نہیں ڈالا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ کیا کہنا تو پیغمبر خود ابو ذر کو سچا کہہ رہے تو ابو ذر کو کیوں نہیں لے گئے؟ سلمان ان سے ایک درجہ ایمان میں آگے، تو سلمان فارسی کو مباہلہ میں کیوں نہیں لے گئے؟ میدان تو صاف کرا دیا لیکن مباہلے میں ساتھ نہیں لے گئے، مقداد کو نہیں لے گئے، عمار یاسر کو نہیں لے گئے، حذیفہ یمان کو نہیں لے گئے، پیغمبر اسلام ان اصحاب کو نہیں لے کر کے گئے، تو کیا یہ سچے نہیں تھے؟ سچے تھے یا نہیں تھے؟ ہے کسی میں ہمت؟ خود پیغمبر اعلان کر چکے کہ یہ اصحاب سچے تھے، جب صحابہ سچے تھے تو پیغمبر کیوں نہیں لے گئے؟ عزیزوں یہ مقابلہ ہے سچوں کا جھوٹوں کے ساتھ۔ سچ کہتے کسے ہیں؟ حقیقت کے مطابق بیان دینا سچ ہے، حقیقت کے خلاف بیان دینا جھوٹ ہے۔ ایک واقعہ کوئی ہو جائے بازار میں قاضی سرائے کے اور کسی نے آ کر کے بیان کیا جیسا واقعہ ہوا تھا ویسے ہی، تو واقعے کے مطابق بیان یہ سچ ہے۔ کسی نے اس کا الٹا بیان دیا، واقعے سے ٹیلی نہیں کرنا اس کا بیان، تو یہ جھوٹ ہے۔ تو حقیقت کے مطابق بیان سچ، حقیقت کے خلاف بیان دینا یہ جھوٹ۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں یہ اسلام لائے یا مسلمان تھے، چاہے ابو ذر ہو، چاہے سلمان ہو، چاہے مقداد ہو، چاہے کوئی ہو، یہ ایمان لائے یا مومن تھے؟ نہ سب ایمان لائے۔ اچھا جب ایمان نہیں لائے تھے تب کیا تھے؟ جتنے بھی ایمان لائے، کوئی 40 برس کی عمر میں، کوئی 60 برس کی عمر میں، کوئی بوڑھوں میں پہلے ایمان لایا، کوئی جوانوں میں پہلے ایمان لایا، کوئی بچوں میں پہلے ایمان لایا۔ یہ تاریخ نے لکھا یا نہیں لکھا ہے؟ تو سب ایمان لائے، کوئی 20 برس کی عمر میں، کوئی 15 برس کی عمر میں، کوئی 30 برس کی عمر میں، کوئی 40 برس کی، کوئی 50، کوئی 60، تو یہ سب ایمان لائے۔ جب ایمان نہیں لائے تو کیا تھے؟ کافر تھے۔ کافر تھے تو بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کو خدا کہتے تھے۔ جب بتوں کو خدا کہتے تھے تو کیا بت خدا تھے؟ بت خدا نہیں تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا نہیں تھے، خدا کہہ رہے تھے۔ تو یہ بیان حقیقت کے مطابق ہے یا حقیقت کے خلاف؟ کیا حقیقت کے خلاف؟ اس لیے کہ ان کی حقیقت صرف یہ پتھر ہے، قوم ان کو خدا کہہ رہی ہے، تو حقیقت کے خلاف جو کہا جائے اسی کا نام جھوٹ ہے۔ اب جو 40 سال میں ایمان لایا تو 40 برس تک اس کی زندگی میں جھوٹ تھا، جو 50 سال میں ایمان لایا 50 سال تک اس کی زندگی میں جھوٹ تھا، جو 20 سال میں ایمان لایا تو 20 سال تک اس کی زندگی میں جھوٹ تھا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جتنے کلمہ پڑھ کر کے اسلام لائے کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کی مکمل زندگی سچ پر مبنی ہو۔ سب کے یہاں تھوڑا تھوڑا جھوٹ پایا جاتا رہا۔ 60 سال کی عمر میں ایمان لائے تو 60 برس تک جھوٹ بولتے رہے۔ یہ مقابلہ سچوں کا مقابلہ ہے، لہذا کوئی ایسا نہیں آ سکتا جو حیات کے کسی لمحے میں جھوٹ بولا ہو۔ سارا بھیجے محمد والا، لہذا آنے والے وہ آئے جو میدان صداقت کے سپاہی تھے۔ آپ نے دیکھا ان نورانی ہستیوں کو، آپ نے علماء کو جمع کیا کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ مباہلہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ مباہلے میں کیا؟ اگر مباہلہ ہو جاتا تو روئے زمین پر ایک عیسائی باقی نہ رہتا۔ یہاں پر کس چیز کا استعمال ہے؟ نہ نیزے کا ہے، نہ تیر کا ہے، نہ تلوار کا۔ یہاں استعمال کس چیز کا ہے؟ دعا کا۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ دعا کو مومن کا اسلحہ کہا گیا ہے۔ عزیزوں آپ فرق پہچانیں کہ یہاں پر دعا کے استعمال ہے۔ دعا عربی زبان میں، یعنی ہم اردو میں بولتے ہیں کسی کو
تباہ و برباد ہونے کے لیے دعا کرنا تو ہم بد دعا کہتے ہیں، یعنی اسی دعا میں لفظ بد لگا دیتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ دعا۔ عربی زبان میں اگر کسی کو ہلاک کرنا ہے، تباہ و برباد کرنا ہے، تو دعا کے ساتھ علا لگایا جائے گا، دعا علیہ، اس کے اوپر بد دعا کی۔ اور اگر کسی کی اصلاح کے لیے، کسی کی اچھائی کے لیے دعا کرنا ہے تو دعا لہو، اس کے لیے دعائے خیر کی۔ تو اب یہاں پر دعا کی اسلحے کا استعمال ہونا ہے۔ اس اسلحے میں عیسائی کیسے ہارے، کس طریقے سے ان کو شکست ملی، کہ انہوں نے ہار مان لی کہ ہم آپ کو جزیہ دینے پر تیار ہیں، ٹیکس دیں گے، جتنا چاہیے ٹیکس ہم آپ کو ادا کریں گے، آپ ہم سے مباہلہ نہ کیجیے، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے۔ عزیزوں، پیغمبر نے بہت سے مارکے جیتے، ہر مارکے میں امیر المومنین ساتھ ساتھ تھے، دشمن ہر جگہ ہارا، جہاں تلوار چلی، نیزوں کا استعمال ہوا، تیر برسائے گئے، لیکن دشمن نے ہار نہیں مانی، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، دشمن ہارا، ہار نہیں مانی۔ مباہلہ ایسا میدان ہے کہ جہاں دشمن ہارا ہی نہیں، ہار تسلیم بھی کر لے، تلوار کے ذریعے دشمن کو ہرایا جا سکتا ہے، ہار کو منوایا نہیں جا سکتا ہے، دعا کے ذریعے سے دشمن سے اعتراف شکست کرایا جا سکتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد دشمن نے اپنی ہار تسلیم کر دی۔ یہیں پر ایک بات ہے، بد دعا کرنا ہے، کیا پیغمبر کی تنہا بد دعا کافی نہیں تھی؟ جناب نوح، جناب ادریس، جناب صالح، جناب لوط، انہوں نے اکیلے بد دعا کی اور قوم پر عذاب نازل ہوا، لوگ ہلاک ہو گئے۔ کیا پیغمبر کا اکیلے بد دعا کر دینا اور علی کا تنہا آمین کہنا عیسائیوں کی ہلاکت کے لیے کافی نہیں تھا؟ عیسائی تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے، یہ کافی نہیں تھا؟ یقیناً کافی تھا۔ نبی بد دعا کرتے، علی آمین کہتے، سارے عیسائی ہلاک ہو جاتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ پیغمبر کو عیسائیوں کو نہیں ہلاک کرنا تھا، عیسائیت کو ختم کرنا تھا، ان کے نظریے پر وار کرنا تھا۔ اور جہاں نظریے کو ختم کیا جاتا ہے وہاں عورتوں اور بچوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ عزیزوں، یہی مباہلے کا درس ہے۔ امام حسین کو اگر یزید کو مارنا ہوتا تو بنی ہاشم کے شیروں کو لے کر کے نکلتے، عبداللہ بھی ساتھ میں ہوتے، ابن حنفیہ بھی ساتھ میں ہوتے، مدینے میں لشکر جمع کر دیتے۔ امام کو یزید کو نہیں مارنا تھا، ایک یزید کو مارتے دوسرا یزید پیدا ہو جاتا۔ امام کو یزیدیت کو ختم کرنا تھا، اس لیے عورتوں کو بھی لیا، بچوں کو بھی لیا، زینب بھی ساتھ چلی، سکینہ اور اصغر کو بھی ساتھ لیا اور ان کو لے کر کے آئے۔ عزیزوں، یہ قافلہ جب چل رہا تھا تو انہی کے قافلے کے ساتھ ساتھ ایک قافلہ اور بھی تھا جو عیسائیوں کا قافلہ تھا۔ اس میں 3 افراد، وہب کی زوجہ اور وہب کی ماں، یہ تینوں تھے۔ وہب اپنا خیمہ لگانے کے بعد خیمے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ 1000 سپاہی جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، کمر میں تلوار رکھی ہوئی ہے، کندھے کے اوپر ترکش اور تیر و کمان ہے، مکمل اسلحے سے لیس، کچھ لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں جن میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے ان کی شدید نگرانی کی جا رہی ہے۔ وہب اس قافلے کے قریب پہنچا اور اس نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ یہ لوگ جو ہیں یہ تمہاری حراست میں ہیں؟ کہاں؟ کہ ان کی نگرانی کیوں کی جا رہی ہے، ان پر پہرا اس طریقے سے کیوں بٹھایا گیا ہے؟ کہ ان کو ہم اپنے امیر کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟
کہا یہ ہمارے امیر کے باقی ہیں، ہمارے خلیفہ کے، ہمارے خلیفہ کے باقی ہیں۔ کہا بغاوت کرنے والا کون ہے؟ تمہارے خلیفہ کو خلیفہ نہ ماننے والا کون ہے؟ کہا حسین ابن علی جو رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ برجستہ وہب کہتا ہے کہ مباہلے والے حسین، وہب کی عمر ہے 25 سال اور واقع مباہلہ وہب کے پیدا ہونے سے 27 سال پہلے کا ہے۔ اتنے امام حسین چھوٹے تھے کہ آغوش میں گئے تھے۔ آج امام حسین 57 برس کے، یعنی وہب کی پیدائش سے 27 سال پہلے جو واقعہ ہوا، یا 25-26 سال پہلے جو واقعہ ہوا، اس واقعے کی دھمک دنیا عیسائیت میں اتنی تھی کہ وہب اس واقعے کے بارے میں جانتا ہے۔ مباہلے والے حسین، یہ بتاؤ تمہارا خلیفہ کون ہے؟ کہ یزید ابن معاویہ، میسونہ کا بیٹا یزید، وہ تمہارا خلیفہ ہو گیا، تم اتنا پستی میں چلے گئے۔ یاد رکھو کہ یزید اگر ہمارے یہاں ہوتا تو کسی کلیسا کا نوکر بھی نہ بنایا جاتا، تم نے اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔ وہ وہاں سے اپنے خیمے میں آیا اور کہا مادر گرامی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لشکر، یہ رسول اللہ کے نواسے کی نگرانی ہو رہی، ان کو حراست میں لے لیا ہے۔ میسونہ کے بیٹے نے ان سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ مادر وہب کہتی ہے کہ میں مسلسل کئی روز سے خواب دیکھتی ہوں کہ جناب مریم ہیں اور فاطمہ زہرا ہیں۔ مریم مجھ سے کہتی ہیں کہ اے بی بی، مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کر دو، اور صدیقہ طاہرہ بنت پیغمبر کہتی ہے بہن، جو بہن مریم نے کہا ہے اس بات کا خیال رکھنا، میں خواب کی تعبیر سمجھ گئی ہوں، اب تم جاؤ حسین سے جا کر کے حسین کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھو، حسین کی مدد کرو، حسین کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ عزیزوں، وہب امام کے ساتھ آیا، امام کے ساتھ شامل ہو گیا، والد کربلا ہوا۔ وہب ایک سوال کرتا ہے، مولا میں نیا مسلمان ہوا، آپ کی بے پناہ عظمت ہے، یہ اور بات ہے کہ یزید آپ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس نے لشکر بھیج دیا ہے، لیکن بہرحال خاندان رسول کا احترام لوگوں کے اندر ضرور پایا جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آ گئے ہیں تو یہ طے ہے کہ ہم کو شہید ہو جانا ہے، اور شاید یہ دشمن آپ کو بھی شہید کر دیں، اس لیے کہ جب آپ کے بابا کو نہیں چھوڑا تو آپ کو بھی شہید کر دیں گے۔ لیکن ہاں، میرا پورا یقین ہے کہ آپ کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کوئی برا